سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر السلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب جرمنی سے کیا اپڈیٹ ہے؟ صاحب جرمنی میں دو تین خبریں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جرمنی میں جو اسائلم کا قانون ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو یورپین کورٹ نے فیصلہ کر دیا وہ آپ جس ملک کے آپ پہلے ٹچ کیا ہے آپ وہاں جا کر اسائلم اپلائی کریں. تو پہلے تو یہ جرمنی کے اندر عدالتوں میں کارروائی چلتے رہی، پھر اس کو سینٹرل یورپین کورٹ میں لے گئے تھے اور وہاں پہ پھر یہ ہے کہ یہ فیصلہ لینے کے بعد اب یہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ کو نا وہ رستہ مزید ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان کی جو رہائش کے اخراجات ہیں اس سے وہ محروم ہوئے. بعض صوبوں میں کیے جا رہے تھے، بعض صوبوں میں خرچہ دیا جا رہا اور بعض جگہ یہ تھا کہ بھئی وہ کھانے مطلب اسائلم لاگر میں رہو اور وہاں پر آپ کو کھانا وغیرہ مل جائے گا، کوئی نقد پیسے وغیرہ نہیں دیے جاتے تھے. تو اس معاملے میں پھر جو پرو اسائل والے ہیں انہوں نے یورپین کورٹ کے اندر اپیل کی کہ بھئی اس مسئلے کا حل جو ہے یورپین کورٹ میں جائے اور انہوں نے کیس کیا ہے رومانیہ کے پانی کا جو 2025 سے جرمنی میں اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا، نمبر 2022 میں آیا تھا، 25 میں اس کا اسائلم کیس ریجیکٹ ہو گیا اور اس کو انہوں نے کہا جی واپس رومانیہ جاؤ. اب وہ یہاں جا نہیں رہا تھا تو یہاں اس کی بینیفٹ جو ہے وہ روک لیے گئے تھے جہاں پہ وہ جس جگہ پہ وہ رہ رہا تھا. تو اس چکر میں یہ جو کورٹ ہے اس نے فیصلہ دے دیا ہے آپ جو کپڑوں کے اور جیب خرچ کے پیسے اور ٹریول کے پیسے جو ہے یہ آپ دینے کے پابند ہیں. کوئی بھی آدمی جس نے یہاں اسائلم لیا ہوا ہے آپ کھانا اور اس کی رہائش اور اس کو ہیٹنگ سینٹری وغیرہ جو نظام ہے اس کے تو آپ پابند تھے ہی، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کپڑے اور کچھ نہ کچھ جیب خرچ تاکہ وہ کہیں ٹریول کر سکے آ جا سکے اس کو دینے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ پابند کر دیا ہے. تو یہ ایک اچھا اس کی بیس انہوں نے یہ بنائی تھی پرو اسائلم نے کہ بھائی دیکھیں 2010 سال کی رپورٹ انہوں نے پیش کی تھی کہ 2015 سے لے کے اور 2025 تک جو ہے وہ 25,932 انسان جو ہے وہ سمندروں کی نظر ہو گئے. وہ میڈیٹرینین سی جو ہے وہاں پہ ہر سال کی رپورٹ بتائی گئی 2015 میں کتنے، 16 میں کتنے اور ہر سال کے حساب سے 25 تک 10 سال 25,932 انسان. انہوں نے کہا جی ان کو انسانوں کی قدر کوئی دنیا مجبور ہو کے اپنے ملکوں کو چھوڑتی ہے اور یہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ بھائی جرمنی کی جو یورپین کورٹ ہے برسلس کی اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بھائی آپ ان کے پیسے وغیرہ جو ہے وہ نہیں روک سکتے، کچھ نہ کچھ یہ خرچ جو ہے آپ کو دوسرے سے لینے پڑیں گے. اسی طرح ایک جرمنی کے اندر 2019 میں ڈسکریمنیشن فیڈرل کمیشن فار دی اینٹی ڈسکریمنیشن بنا تھا اور اس کی وجہ شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، نام تو اس کا یاد نہیں رہا، رابعہ سم تھنگ تھا، انہوں نے مکان اپلائی کیا تھا تو پاکستانی نام سے کیا تو ریجیکٹ آ گیا. جب انہوں نے جرمن نام کے ساتھ ای میل دی تو ان کو مکان جو مل گیا. تو پھر جب وہاں آدمی گیا تو وہ گئی تو وہاں اسے دیکھا یہ تو وہی عورت ہے جس کو پہلے مکان نہیں دیا. اس نے بھی پھر کورٹ میں جا کے اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس میں انہوں نے جو عدالت نے جو فیڈرل کمیشن تھا اس سے رپورٹ مانگی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی 2019 میں کمیشن بنا تھا اس سے لے کے اور اب 2025 تک ہر سال ڈسکریمنیشن میں اضافہ ہو رہا ہے جرمنی کے اندر. اگر 2019 میں 4,247 آدمی تھے اب 2025 کے اندر 13,067 لوگ جو ہے ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں. تو ایک تو یہ اس کو انہوں نے عدالت نے توجہ دلائی ہے کمیشن کو بھی اور حکومت کو بھی یہ ڈسکریمنیشن جو ہے اس کے معاملے میں مزید کارروائی کی جائے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس صرف 83 ملین کی آبادی میں ہمارے پاس صرف 10 ملین کا بجٹ ہے تو عدالت نے کہا بجٹ بڑھائیں آپ
یہ جرمنی کی ریپوٹیشن کا سوال ہے کہ اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ بڑے ہیں. ایک سے یہ ہے کہ بھائی جرمنی میں اس سال 3,32,500 لوگوں نے جرمن نیشنلٹی جو ہے وہ حاصل کی ہے 2025 میں، اور یہ 14% تعداد زیادہ ہے گزشتہ سال سے. اور یہ کہتے ہیں کہ سن 2000 سے ہر سال یہ تعداد جو ہے بڑھ رہی ہے. اور ان 3,32,500 میں سیرین جو ہے وہ 65,600 ہیں، ترکش جو ہے 34,200 ہیں، افغان ایران یہ سب 20,000 سے اوپر ہے. سب مگر کم میں رشیا آتا ہے جس کے بھی 19,700 ہے، اور باقی چھوٹی تعداد ہے بوسنین میں، البانی میں 8,000 6,000. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تعداد مسلمان ممالک کی. ایک طرف تو ہم چھوڑ ڈالتے ہیں کہ بھئی یہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے یا اسلام سے تعصب برتا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جرمن نیشنلٹی لینے والے بھی جو ہے وہ مسلمان ممالک بھی ہیں. انہوں نے پچھلے سال جو حکومت تھی اس نے بتایا تھا کہ 8 سال کے بجائے آپ 5 سال میں اپلائی کر سکتے ہیں اسائلم کے لیے، اور یا تو بے آئین صاحب نے پاس کیا وہ، یا سٹیزن شپ کا جو ہے ٹیسٹ وہ پاس کر لیں. تو پھر یہ کہ بھی آپ کو اپنا سیلف سپورٹ کریں، آپ کچھ سوشال نہ دے رہے ہو، سیلف سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو نیشنلٹی دے دی جائے گی. تو اس وقت یہ کہتے ہیں یہی قانون چل رہا ہے اور اس سے کافی سہولت پیدا ہوئی ہے نیشنلٹی کے اندر. اور یہ جو 3,30,32,000 بندے نے لی ہے، اس میں زیادہ تر جرمنی کے 5 بڑے شہروں کے لوگ ہیں، جس میں برلین سے ہی خالی 40,000 آدمی جو ہے اس نے اپلائی کیا ہے. لیکن ٹوٹل اپلائی کرنے والوں کی تعداد 4,67,400 تھی، اور جس میں سے 3,32,500 کو جو ہے وہ مل گیا. 5% وہ کہتے ہیں کیس واپس لے لیے تھے، 3% سے صرف ہم نے ریجیکٹ کیا ہے جو معیار پر پورے درجے تھے. اور ان میں سے جو 85% لوگ وہ ہے انہوں نے اپنی قومی شناخت جو ہے قومیت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. اس کے علاوہ کولن کے اندر آپ کو پتا ہے بڑا مشہور چرچ ہے جی ہمارا، جس کو دنیا دیکھنے جاتی ہے، اس کے اوپر 1 جولائی سے جو ہے فیس رکھ دی گئی ہے. 12 یورو ہر بندے کو دینے پڑے گی. وہ کہتے ہیں اس کا جو مستقل خرچہ ہے ریپیئر کا وہی اب 44,000 یورو پر ڈے کے حساب سے. پچھلے سال 16 ملین اس کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہے، اور یہ چرچ کے لیے نکالنا ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے ایک کونوس کا ایسا بنا دیں گے جہاں پر آپ عبادت کر سکتے ہیں فری جا کے، لیکن اس پورے چرچ کو دیکھنے کے لیے وہ پھر آپ کو 12 یورو کی انٹری جو ہے دینی پڑے گی. جرمنی تو یہی ہے، جو چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں. اچھا خاصا تھوڑا سا 1-2 سوال بھی ہے. پہلا سوال یہ کہ یہ جو پیسوں والی بات آپ نے کی، جو بینیفٹ سسٹم سیاسی پناہ والوں کے لیے یورپین کی طرف سے توجہ دلائی گئی، یہ جرمنی کی اب تمام صوبوں میں دیے جائیں گے اور دینے پڑیں گے ان کو؟ نہیں، یہ تو پورے یورپین کورٹ کا فیصلہ پورے یورپ کو لاگو ہوگا. یہ کیفیت ہر جگہ تو نہیں تھی، بعض جگہوں میں تو تھی، اور اس کا خطرہ بڑا تھا کہ جو AFD زیادہ پاپولر ہو رہی ہے کہ وہ آگے آ کے پیسے وغیرہ بند کر دیں گے. تو اس لیے میں لگتا ہے سمجھتا ہوں پورے ساحل والوں نے اس کیس کو وہاں لے کے گئے اور وہاں سے جا کر فیصلہ لے لیا کہ بھائی جب تک بندہ واپس نہیں چلا جاتا جس میں کوئی بھی ہے اس وقت تک حکومت اس کی اخراجات جو ہے اس کی ذمہ دار ہے. اچھا دوسرا یہ جو آپ نے بتایا وہی عورت کا جو کیس جو مکان والا، خاصا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے غیر ملکی بھی بڑی تعداد میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. جس طرح کرمنل لوگوں میں نام آ جاتے ہیں کئی ممالک کے، تو پھر جب وہ فون کرتے ہیں تو لوگ اسی نظر سے سب کو پھر دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو پرابلم بنا رہی ہیں. یہ چیزیں ہیں، لیکن ویسے تو ہر سوسائٹی میں کرمنل لوگ تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. کوئی بھی سوسائٹی کرمنل لوگوں سے بات نہیں ہے. ہمارے صرف یہاں جرمنی میں یہ ہوا کہ جو سیرین آئے تھے انہوں نے ایک دم ہی آزاد ماحول کو دیکھ کچھ ایسی حرکت کی تھی، کچھ زیادہ مطلب نگاہ میں آ گئے اور اس کو زیادہ لے، حالات بھی ایسے ملک کے سیاسی تبدیل ہو رہے تھے، AFD وغیرہ پاپولر ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو زیادہ اچھالا
اب تو حالات کافی پہلے سے مطلب بہتر ہو چکے ہیں. اور یہ دیکھ لیں سب سے زیادہ سیرین جو ہے انہیں کو نیشنلٹی جرمن کالونی دی. اچھا یہ نیشنلٹی کا جو اب معاملہ ہے حسب یہ کئی صوبوں میں تو نرمی ہے, کئی میں سختی ہے, بڑی تعداد میں پھر بھی لوگ لے رہے ہیں. اور ابھی جو بڑا اہم سوال ہے کہ تمام جو بڑی تعداد کے لوگ ہیں وہ مسلمان ممالک سے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے مسلمان ممالک میں جو سیاسی پناہ والے بھی یہاں پہ زیادہ ہیں یورپ میں, تو وہاں پہ پھر انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. لازم بات ہے جو نیشنلٹی وہی بدلتا ہے جو اپنے نیشنلٹی کو اپنے ملک کی شناخت کو قومیت کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں. انسان مجبور ہو کے چھوڑتا ہے جو وہاں پہ اپنے آپ کو تنگ فیل کرتا ہے یا وہاں پہ اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کراتا, اس لیے نیشنلٹی پہ بدل لینا. اچھا خاصا تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ بات چیت 2 منٹ کر لیتے ہیں. یہ دہشت گردی کی جو مذہبی دہشت گردی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ کا اس طرف مکمل طور پر میں نے دیکھا کسی ایک بندے کی بھی توجہ نہیں. اپنے الیکشن کے لیے جا کے دوسرے صوبوں میں وہ اعلان تو کر رہے ہیں, اپنے صوبوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ نہ پانی ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے. تو یہ کیا دیکھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ؟ دیکھ لیں جو حکومت جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں اور ابھی وہ انہیں کا حکومت میں دخل ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے وہ وقت گزاری کرتی ہیں, اپنا ٹائم پاس کرتی ہیں, اپنے بینیفٹ جو لے سکتی ہیں وہ لے لیتی ہیں, اپنے آپ کو اور مزید اسٹرانگ کر لیتی ہیں. یہی ان کے سربراہان کرتے ہیں, پارٹی سربراہ بھی یہی کرتے ہیں, اور ان کے جتنے بھی چمچے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے, نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا کوئی ملک میں بھی ترقی ہوئی ہو, نہ اشرف بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی صورتحال ملک کے اندر پردیش نہیں ہے جہاں بھی, اس لیے کہ ترقیاتی بجٹ ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اب جو حالات ہوئے ایران کی وار کی وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے بجٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات کم نہیں کیے, بلکہ وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ جو ہے اسی کو جو ہے وہاں سے پیسے نکال لیے 3 ملین. یہ تو ان کی توجہ اس طرف ہے ہی نہیں, نہ ان کا یہ ماٹو ہے. اگر ان کا ماٹو ہوتا تو انہیں پتا کہ بھائی تو ہے نعرے بازی سے کام چل جاتا ہے, لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اپنے قائد سے ہاتھ ملا لیا, قائد کے ساتھ جو 2 منٹ کھڑے ہو گئے تو ووٹ مل جاتا ہے. تو اسی چیز نے نقصان پہنچا ہے. بات یہ ہے کہ سیاسی شعور نہیں ہے. جب تک سیاسی شعور پیدا نہیں ہوگا, سیاسی شعور بیدار نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے مولویوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو مرضی کرو, ہمارے طرف سے لوگوں کو ہمارے گلے سے لوگوں کو اتار کے رکھو, ان کو سنبھالو تم بھی, ٹھیک ہے, جو استعمال کرنا ہے جو ان کا کرو, ہمارے ساتھ سے ان کو اتار کے رکھو. یہی وجہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ملک کے اندر انریسٹ بدل رہا ہے, سننے میں بے چینی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. قاسم کل جو رات کو بھی واقعہ پیش آیا ہے جناب نگر ربوہ میں, کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے, پولیس اس کو سیریس لے گی ایسے واقعات کو, یا پولیس جس طرح پہلے واقعات کو سیریس نہیں لیتی اس کو بھی دائیں بائیں شائیں کر دے گی؟ آج ہم ان کے پیچھے کوئی ہوتا ہے. جو سرگودے میں ڈاکٹر قتل ہوا تھا اس کا قاتل کھلے عام پھر رہا ہے وہاں پہ, کسی نے اس کو نہیں پکڑا ابھی تک, کسی نے اس سے مقدمہ نہیں چلایا, FIR درج ہوئی ہے لیکن کوئی اس کو نہیں پکڑ رہا. اس کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو نہیں اس کو پکڑنے دے رہی. تو ان جو گول بازار میں واقعہ ہوا تھا مہدی میں, اس کے بعد کوئی نہیں پکڑا گیا, کچھ پتہ نہیں لگا. جس کیس کو انہوں نے پیچھا کرنا ہو, وہ بلوچستان کا آپ نے دیکھا تھا 2 ہفتے پہلے واقعہ, کہ وہاں ایک بچی نے اغوا کی تھی کچے کے علاقے کے اندر. وہاں سے ایک بندہ اٹھا ہے, اس نے اعلان کیا بلوچستان کے اندر کہ مجھے بندے چاہیے, ہم نے اپنی بچی چھڑا کر لانی ہے, وہ بلوچ کی بچی ہے. 40,000 بندہ اکٹھا ہو گیا اس کے پاس, تو لے کے نکلا ہے, پولیس بچی لے کے پہنچ گئی. جو جہاں جس کو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے تھے, ان کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, لیکن جہاں انہیں پتا کہ ہمیں کسی نے پوچھا نہیں, کسی نے ہمارے سے احتجاج نہیں کرنا, اس کے اوپر یہ کہ خاموش ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مزید حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ ممکن ہے جس قسم کے حالات پاکستان کے اندر جو نئی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے اس کی بیس ہمیشہ
पाकिस्तान में सियासी खिचड़ी की वेस्ट है वो मजहब ही को इस्तेमाल किया गया और उसी के आसार हम दोबारा देखते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया। तबीयत कोई ठीक नहीं थी, 2 दिन से प्रोग्राम भी नहीं कर रहे थे और आज भी मेरा ख्याल है बड़ी हिम्मत करके खान साहब ने प्रोग्राम किया। लोग इंतजार कर रहे होते हैं खान साहब के प्रोग्राम का। नहीं, जो बात खान साहब ने एक बड़ी अहम, वैसे सारी बातें अहम होती कि जहाँ इन्हें चाहिए, जहाँ इन्होंने कुछ करना हो, गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, आर्मी ने, वहाँ पे ये सब कुछ कर लेते हैं और जहाँ इनको दिलचस्पी ना हो वहाँ पे जो मर्जी होता है, कोई दिलचस्पी ली भी नहीं जाती और ना ही कोई इनको को फर्क पड़ता है कि वहाँ पे क्या हुआ है और बंदे जख्मी हो गए, बंदे मर गए, कुछ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े।